سر کہ اب بظاہر تو اپوزیشن کے الائنس پر میں آتی ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب نے ایک بڑا اپنی طرف سے ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی اب عوام کے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں سوچیں، کوشش کریں کہ جو مین سٹریم ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں، مل کے اس کے لیے آئیں، مل بیٹھ کر بات چیت بھی کر سکتے ہیں. تو یہ فرمائے گا کہ کیا اس پہ کچھ پازیٹیو رسپانس دے گی پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی یا نہیں دے گی؟ دیکھیے، ان کی سٹیٹمنٹس آج کچھ ہوتی ہیں، کل کچھ ہوتی ہیں. جو سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت میں بھی ہیں اور حکومت میں نہیں بھی ہیں. تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ کیا حکومت میں ہیں یا حکومت میں نہیں ہیں. اس کے اوپر ایک بڑی مزاحیہ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، لیکن شاید مناسب نہ ہو کہ جی میں اس کو یہاں ڈسکرائب کریں. تو یہ پلیز جائیں، بیٹھیں، لوگوں سے ڈسکس کریں کہ جی کیا ہم حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں. اور جب یہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ فائنلائز کر لیں گے، پتہ چلا کہ جی 4 اپریل کو شاید وہ کوئی سرپرائز دینا چاہتے ہیں. ان کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ 4 اپریل کو ہم حکومت کو بتا دیں گے کہ ہم حکومت میں ہیں کہ نہیں ہے. تو سب اسٹیپ نمبر 1 شوڈ بی فار دیم ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے، کیا یہ اپوزیشن بننے جا رہے ہیں. دوسرا جو عوام کے جو مسائل ہیں، وہ ان کا جو پچھلے 3 سال کا جو ریکارڈ ہے اس کو نکال کے دیکھ لیجئے کہ جی عوام کے مسائل انہوں نے کس لحاظ سے کم کیے ہیں، یا کہ ان کے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں. اور بھی ہم انشاءاللہ تعالی جب بھی حکومت میں آئیں گے، آج یا کل یا پرسوں جب بھی آتے ہیں، تو ہماری ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ عوامی مسائل کا حل ہی ہوگا. لیکن جیسا کہ ہمارا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہوا ہے، کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ الیکشن نائٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا الیکشن ریزلٹس کے اوپر، ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہونے کا کوئی مجھے پاسبلٹی نظر نہیں آتی ہے سر، نہ سونر اور لیٹر. اچھا سر، تو پھر یہ جو الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا اب کیا ڈائریکشن ہوگی؟ کیونکہ ابھی کچھ دنوں سے پھر خاموشی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس پہ کیا ہونا ہے. جے وائی فے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے. مطلب سب سکیٹرڈ نظر آ رہے ہیں، ون پیج پہ ہیں نہیں ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں کھارا صاحب نے مولانا صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، تو ان کو بھی اپوزیشن سے دور کرنے کی تو کوشش ہو رہی ہے حکومت اور ان کے اتحادیوں کی. جی وہ کرتے رہتے ہیں ایسی کوششیں. دیکھیے پرابلم ایک ہی تھا سنا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولانا صاحب کی کچھ آبزرویشنز تھی، کچھ ان کے کامنٹس تھے، اور ان کے اوپر فردر آگے موو کرنے کے لیے ہمیں خان صاحب کے ساتھ ایک سیشن کی ضرورت تھی، ایک سیٹنگ کی ضرورت تھی، اور وہ یہ نہیں ہونے دے رہے تھے. اب کورٹ کی طرف سے اجازت ملی ہے، تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہمارے آئی ہوپ کہ دس کمنگ تھرسڈے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بھی ان سے مل پائیں گے، اور خان صاحب سے ان پٹ لے کے فوری طور کے اوپر مولانا صاحب کو بتا دیں گے کہ کیا کس طریقے سے ان کی جو آبزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. مولانا صاحب آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا 3 ہفتے پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آئین کی بحالی کی جو تحریک ہے اس میں میں ان کے ساتھ ہوں. جو فیصلہ ہونا باقی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے ساتھ ہمارے پلیٹ فارم میں شامل ہو کے احتجاج کریں گے، یا وہ اپنا احتجاج کریں گے اور ہم اپنا احتجاج کریں گے. یہ چیز جو ہے یہ ابھی، لیکن یہ بھی آئی ہوپ کہ کچھ دنوں میں، اب جب کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ہماری، ہوگی، ہم امید کرتے ہیں کہ پرسوں ملاقات ہوگی، تو اس میں یہ جو ان کی آبزرویشنز ہیں ان کا بھی کوئی وے آؤٹ جو ہے وہ نکال کے ہم ان تک وہ کنوے کرتے ہیں. صحیح. اچھا، لیکن رؤوف صاحب یہ جو خبر ابھی گردش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ کے جو بھی مطالبات ہیں آپ وہ سامنے رکھیں، وہ تمام مطالبات ماننے کو تیار ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ دیکھیے یہ اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگز اور مس انفارمیشن اسپریڈ کرنے کے لیے وہ ٹاؤٹس چھوڑے گئے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر جو ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کیا تھا، جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ ان کا پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا پارٹی کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ابھی تو ان کی کوئی آبجیکشنز تو ہے ہی نہیں ہے. ان کی ایز آئی سیڈ آئی یوز دی ورڈ آبزرویشنز، ان کی کچھ آبزرویشنز ہیں، وہ کچھ ایشورنسز چاہتے ہیں کہ وہ فیل کرتے ہیں. I'll be very straight with you, let me put it this way. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں پی ایم ایل این نے بھی استعمال کیا ہے، ہمیں پیپلز پارٹی نے بھی پاسٹ میں استعمال کیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور سے اب استعمال ہوں، اور اس لیے اس کے لیے کچھ ایشورنسز جو ہیں انہوں نے وہ طلب کی ہوئی ہیں. وہ ایشورنسز ان کو دے دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی خان صاحب سے ملاقات کے بعد. میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی اور بلنٹلی جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا. صحیح. اچھا سر، لاسٹ کویسچن ہے، یہ فرمائیے گا کہ ابھی اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی جو حکمت عملی ہے، اگر تمام اپوزیشن اکٹھی نہ بھی ہوئی تو آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اپوزیشن نے احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے عید کے بعد، کیونکہ اب بڑے کم دن رہ گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں اب اس کا حوالے سے کوئی طریقہ کار وضع ہو سکا ہے کہ کس طرح آگے چلا جائے گا؟ سلو پیس رفتار رہے گی، یا پھر آپ شروع سے ہی کافی زیادہ انرجیٹک طریقے سے پورے ملک میں تحریکیں شروع کریں گے؟ آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوگا؟
सना देखिए मेरा ख्याल मुझे याद पड़ता है कि आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज किया था कि अब चूंकि ये तहरीक एक सियासी प्लेटफॉर्म से शुरू हो रही है जिसमें जी बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो शामिल हैं, तो इसलिए जो फैसले हैं वो भी सिर्फ पीटीआई ने नहीं करने बल्कि तमाम पार्टीज ने मिलकर करने हैं। सही तो जब ये स्टेप नंबर 1 है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये अपनी कंप्लीशन को पहुंचे, ठीक है, और इसमें एक छोटी मोटी एक दो बातें रह गई हैं, बाकी तो तमाम पार्टीज जो है वो ऑन बोर्ड हो गई हैं। मौलाना साहब के साथ अभी फाइनलाइज करना है। जो ही ये फाइनलाइज होता है उसके बाद फिर सब पार्टीज की इनपुट लेके, सब स्टेक होल्डर्स की इनपुट लेके मिल के फैसले किए जाएंगे कि इसके खतोखाल क्या होंगे, कब से शुरू होनी है, कहाँ से शुरू होनी है, सारे मुल्क में फैलेगी या क्या होगा, ये सब चीजें जो हैं, और इसको लीड कौन करेगा वो भी। तो ये होपफुली इन द नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली इमीडिएटली आफ्टर ईद दिनों ये तमाम चीजें जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी और इसकी जो खतोखाल है वो आपके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब